خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کو ہر طبی مسائل کے بارے میں پریونشن کے حوالے سے مضامین کے ذریعے آپ کی صحت کے حوالے سے مضامین پیش کر رہی ہے، جن کے ذریعے آپ معلومات حاصل کر کے اپنے مسائل کو کم کر سکتے ہیں کہ کس وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، طبی مسائل کس وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، اور ان مسائل کو حل کر کے آپ اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ مردوں کے مقابلے میں ان خواتین کو زیادہ ذہنی اذیت سے گزرنا پڑتا ہے جو روزانہ صبح اپنی رہائش سے کام پر جانے کے لیے اور شام کو گھر واپسی کے لیے مختلف سواریوں یعنی کہ ٹرانسپورٹ پر سفر کر کے منزل مقصود تک پہنچتی ہیں۔ انگلستان میں کی جانے والی اس ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ برطانیہ کے اعداد و شمار کے قومی ادارے کے مطابق ہر اوسط برطانوی شہری کو روزانہ 54 یعنی کہ 54 منٹ کام پر جانے اور آنے میں لگ جاتے ہیں، یعنی تقریباً 1 گھنٹہ آنے میں اور 1 گھنٹہ جانے میں لگ جاتا ہے۔ لیکن روزانہ کی اس مشقت کا زیادہ منفی اثر خواتین کی ذہنی صحت پر پڑتا ہے، جبکہ مرد حضرات عموماً اس ذہنی کرب سے محفوظ رہتے ہیں، باوجود کہ انہیں خواتین سے زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ ہو سکتی ہے کہ خواتین کو روزانہ گھریلو فرائض بھی انجام دینے ہوتے ہیں، جن میں بچوں کی دیکھ بھال، کھانا پکانا، گھر کی صفائی اور دوسرے کام شامل ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جس سے کام کی جگہ تک سفر کر کے پہنچنا ان کے لیے زیادہ دشوار گزار ثابت ہوتا ہے۔ ایک اور وجہ بھی ان کے ذہنی کوفت کا باعث ہو سکتی ہے، وہ وجہ یہ کہ گھر سے باہر سفر کر کے کام کی جگہ پہنچنے کے بعد انہیں گھنٹوں سے جو اجرت ملتی ہے وہ مردوں کی نسبت کم ہوتی ہے۔ اس ریسرچ کے شریک مصنفہ اور ماہر معاشیات پروفیسر رابرٹس، جن کا تعلق یونیورسٹی آف شیفیلڈ سے ہے، نے کہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ خواتین، خاص طور پر وہ خواتین جن کے بچے ہیں، وہ دفتر یا فیکٹری میں کام کرنے کے لیے نکلتی ہیں یا واپس آتی ہیں تو راستے میں انہیں دوسرے گھریلو کام بھی نمٹانے ہوتے ہیں، مثلا باورچی خانے کے سودے سلف کی خریداری یعنی گروسری کرنا، یا بچوں کے اسکول چھوڑنا یا واپسی پر لینے کی ذمہ داری بھی نبھاتی ہیں۔ یہ اضافی کام کاج سفر کے حوالے سے ان کا ذہنی دباؤ بڑھا دیتے ہیں۔ ریسرچرز کے مطابق اس ذہنی دباؤ کا اظہار کیے بغیر وہ اسے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے انجام دیتی رہتی ہیں۔ یہ بات نوٹ کی گئی ہے کہ کام پر جانے والی جن خواتین کے بچے ابھی اسکول جانے کی عمر کے نہیں پہنچے ہیں وہ زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی ہیں، خاص طور پر وہ خواتین جنہیں تفریح کا لیمہ بمشکل میسر آتا ہے۔ ایسی خواتین کے لیے کام کی جگہ پر جانے کے لیے سفر کرنا مردوں کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ نفسیاتی اثرات مرتب کرتا ہے۔ ریسرچ ٹیم نے 1991 سے 2004 تک کے درمیان برٹش ہاؤس ہولڈ پینل سروے کے کوائف کا جائزہ لیا تھا۔ تمام برطانوی گھرانوں کے اس سالانہ سروے میں ملازمت اور سماجی اقتصادی عوامل، خوشحالی اور صحت کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ اس دوران کیلیفورنیا میں ڈیوک یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ جب جسم میں بہت زیادہ ایڈرینلین ہارمون کی افزائش ہوتی رہے تو طویل عرصے کے بعد اس سے ڈی این اے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ٹیم کے قائد پروفیسر رابرٹ نے کہا ہے کہ اگر ذہنی دباؤ مسلسل برقرار رہے تو اس سے ظاہری جسمانی تبدیلیاں بھی محسوس کی جا سکتی ہیں، مثلا بالوں کا وقت سے پہلے سفید ہونا، بال جھڑنا، جھریاں پڑنا
اور زندگی کو خطرے میں ڈالنے والی بیماریاں بھی اس کا سبب بن سکتی ہیں، مثلا کینسر اور امراض قلب۔ اب ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ان مسائل سے ہمارے ممالک میں یعنی کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز اور پرٹیکولرلی ساؤتھ ایشین کنٹریز، پاکستان، انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش وغیرہ میں تو یہ مسائل اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ٹرانسپورٹ کی سہولت اور نامناسب ٹرانسپورٹ کے حالات خواتین پر اور زیادہ مسائل کا بوجھ یعنی کہ پیدا کر سکتے ہیں، ان کے ذہنی دباؤ میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ یہاں پر جو ہمارے ممالک میں ٹرانسپورٹ کی حالت ہے اور ان میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یعنی کہ لوگ سفر کرتے ہیں اور کس طرح یعنی کہ وہ اپنے منزل تک پہنچتے ہیں اور واپسی میں کس طرح گھر پہنچتے ہیں، یعنی کہ ٹرانسپورٹ کے مسائل جو ہیں وہ ذہنی دباؤ کو اور مزید دگنا چوگنا اور زیادہ کر دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو بھی یعنی کہ خواتین کسی پروفیشن میں مصروف ہیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے رہائش کے قریب ہی وہ اپنی جاب تلاش کریں یا ملازمت تلاش کریں، چاہے اس میں انہیں کم ہی اجرت ملے، کیونکہ اگر ٹائم اس میں لگ جاتا ہے سفر کرنے میں اور سفر کرنے میں جو ذہنی دباؤ ہوتا ہے وہ ان مسائل سے بچ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے پروفیشن اپنانے چاہیے جن کے ذریعے اپنا کر آپ اپنے ذہنی دباؤ کو کم کریں، یعنی کہ چوائس آف کیریئر ایسا ہونا چاہیے کہ جن کے ذریعے آپ ایسے پروفیشن میں جا سکیں جہاں پر ذہنی دباؤ کم ہو۔ اس کے علاوہ سب سے اہم جو مسئلہ ہے ہمارے سامنے وہ ہے گھریلو یعنی کہ ذہنی دباؤ کا، یعنی کہ بچوں کو اکیلا چھوڑنا گھر پر یا ان کو سنبھالنے کے مسائل۔ تو اس کے لیے ہمارے جو سسٹم ہے یعنی کمبائنڈ فیملی سسٹم جو ہے ہمارے پاس، اس کو ہمیں فروغ دینا چاہیے۔ ہم ساتھ مل کر رہیں، کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ مختلف افراد گھر کے مختلف افراد مختلف جو گھر کے مسائل ہیں وہ بانٹ سکتے ہیں اور بچوں کی نگہداشت میں بھی بہتر اثر پڑ سکتا ہے، یعنی کہ جب خواتین باہر ہوں تو ان کے گھر کے سینئر افراد گھر پہ موجود ہوں، وہ بچوں کو اسکول لے جا سکتے ہیں اور اسکول سے لا سکتے ہیں۔ تو یہ ذہنی دباؤ نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے اپنی جاب سے یا اپنے جو ملازمت کی جگہ ہے اس جگہ سے فوراً آپ کو دوڑنا پڑے اور بچوں کو یعنی کہ اسکول سے لینا ہے اور اسکول سے گھر پر چھوڑنا ہے، تو یہ ان مسائل سے بھی بچ سکتے ہیں۔ تو بے شمار یعنی کہ طریقے ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے ہم کمبائنڈ فیملی سسٹم کو اپنا کر اور اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں اور ذہنی دباؤ کو کم کر سکتے ہیں، جو کہ کنٹینیوس اگر ذہنی دباؤ پڑتا رہے تو بڑی بیماریوں کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔